اچھا حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالمہ کہا تھا؟ یہ بات مرزا نے کی ہے اور ایک ضعیف روایت بیان کر کے اپنی طرف سے اس میں جھوٹ شامل کیا ہے اور نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی ہے، اور اب تک مرزا اس جھوٹ پر قائم ہے، ٹھیک، رجوع نہیں کیا۔ مرزا کی ایک ویڈیو ہے تفسیر لیکچر نمبر 321 کے نام سے، اس میں 39 منٹ کے بعد اس نے مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت بیان کی۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ مسند احمد میں اگر مرزا کے شاگرد سرچ کرنا چاہیں اسلام 360 میں تو یہ لفظ لکھ دیں شکر رنجی، اس کے ترجمے میں چونکہ یہ لفظ ہے، یا شقیق کا لفظ لکھ دیں تو تقریباً آخر میں یہ حدیث مل جائے گی ان کو، ٹھیک۔ تو خیر حدیث یہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اس نے بیان کی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، ٹھیک، اختلاف ہوگا، وہاں لفظ تو معاملہ امر ان کا لفظ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اور امی عائشہ کے درمیان؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سیدنا علی کہنے لگے کہ پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن جب ایسا ہو تو عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا، ٹھیک۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا بدبخت ہوں گا، آپ نے فرمایا نہیں، یعنی حضرت علی اپنے اوپر رکھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ اس سے پھر یہ بھی اندازہ کریں کہ حضرت علی کے دل میں امی عائشہ کا کتنا احترام تھا کہ اگر میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو یہ تو میری بڑی بدبختی ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی آپ نے نفی کر دی، اور آپ نے فرمایا جب ایسا ہو، جب ایسا ہو کا کیا مطلب ہے؟ ایک بچے سے بھی پوچھ لیں وہ بتا دے گا کہ جب ایسا ہو اس کا کیا مطلب بنتا ہے، یعنی جب تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو۔ واضح سی بات ہے کیونکہ پیچھے اسی چیز کا ہی تذکرہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، مسند احمد میں مرزا کے شاگرد سرچ کریں گے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے ضعیف ہے، اسلام 360 میں بھی اس کا سٹیٹس جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، تحکیم جو لگی ہوئی ہے ضعیف ہے۔ اس کی وجہ فضیل بن سلیمان ایک راوی ہے، فضیل بن سلیمان نمیری، جی، وہ اس پر جرح ہے راوی پر، اور اس کو زبیر علی زئی صاحب نے مشکات کے حاشیے میں ضعیف لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کے علاوہ جہاں جہاں اس کی روایت ہے تو اس روایت میں وہ ضعیف ہے، ٹھیک۔ صحیح ہے ان کے علاوہ میں یہ ضعیف ہے، تو مسند احمد تو صحیح ہے ان کے علاوہ ہی ہے۔ یہ اسی مشکات میں جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اسی میں لکھا ہے۔ مرزا تو علماء کے بارے میں کہتے ہیں شوکیسوں میں کتابیں رکھ کر استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے ہیں، سامنے ٹیبل پر رکھی کتاب سے یہ استفادہ نہیں کرتا۔ اگر اس کو پتا تھا تو اس کو بتانا چاہیے تھا، بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ مرزا نے پھر ایک جگہ بہانہ بنایا کہ مجمع الزوائد میں لکھا ہوا ہے اس کے راوی ثقہ ہیں، اس کے راوی ثقہ ہیں، جس سند کے راوی ثقہ ہوں صرف اس بنیاد پر وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ بنیاد تو کافی نہیں ہے، ٹھیک، سند متصل بھی ہو، اس کے اندر کوئی علت نہ ہو، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو خیر زبیر علی زئی صاحب کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ہے، اور مسند احمد کے جو محقق ہیں شعیب ارناؤوط، ان کے اصول کے مطابق جو انہوں نے خود ضعیف لکھا ہے، تحکیم انہوں نے لگائی ہے مسند احمد پر۔ پہلے تو اس کو یہ ضعیف روایت بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم تو صحیح حدیث بیان کرتے ہیں، یہاں تک اس نے کہا کہ صحیح حدیث کا ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے کہ ہمیں ضعیف روایت لینے کی ضرورت نہیں، تو یہ ضعیف روایت کیوں لے رہا ہے؟
پھر اس ضعیف روایت میں بھی اپنی طرف سے اس نے 2 بڑے جھوٹ شامل کیے. جی جھوٹ کہاں شامل کیے؟ اس نے کہا کہ جی سیدنا علی نے فرمایا کہ پھر تو میں بڑا ظالم ہوں گا. حضور علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، عائشہ ظالم ہوگی، عائشہ ظالم ہوگی. یہ بالکل جھوٹ ہے، اس حدیث کے اندر بالکل یہ لفظ نہیں ہے. بالکل صحیح. ضعیف روایت کے اندر بھی اس نے اپنی طرف سے اتنا بڑا جھوٹ شامل کیا اور نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کر دی. جی پھر کہا، پھر مرزا یہ روایت یوں سناتا ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے، حضرت علی نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ حضرت علی نے پوچھا یہ تو بات ہے ہی نہیں، بلکہ حضور نے خود ہی فرمایا آگے. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی نہیں کہ حضرت علی نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں. آگے جو اس نے خطرناک بات کی، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ ظلم کرے گی. حضور نے تو ایسا نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا جب ایسا ہو. جب ایسا ہو کا مطلب بالکل واضح ہے، پیچھے جو بات چل رہی ہے کہ جب جھگڑا ہو. ٹھیک ہے. اس کو اس نے جھوٹ تحریف کر دی حدیث میں اور یوں بنا دیا کہ جب یہ ظلم کرے تو اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا. حدیث میں 2 بڑے جھوٹ اس نے شامل کر دیے اور نسبت کر دی حضور علیہ السلام کی طرف. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے روایت صحیح طور پر ذہن میں نہیں ہوتی، انسان بیان کر دیتا ہے، جی اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہو جاتا ہے ایسا. اگر یہ مخلص ہوتا تو اس کو جب متوجہ کیا گیا کم از کم اس وقت تو یہ رجوع کر لیتا اور کہہ دیتا کہ یہ روایت میرے ذہن میں صحیح طور پر نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ الفاظ بیان کر دی، حدیث میں واقعی نہیں ہے، مان لیتا غلطی. مرزا خود بھی کہتے ہیں کہ جو غلطی مان لے وہ آدمی ہے اور جو نہ مانے وہ شیطان ہے. آدمی وہ ہوتا ہے جو آدم والا کام کرے کہ اپنی غلطی مان لے، اور شیطان وہ ہوتا ہے جو شیطان والا کام کرے اور اپنی غلطی کی غلط جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دے. تو مرزا اپنے اصول کے مطابق کیا بنے گا یہ فیصلہ پھر ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں. مرزے کو کئی دفعہ متوجہ کیا گیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، بجائے غلطی ماننے کے مرزا اب تک اس پر اڑا ہوا ہے. صحیح. کہ کہتے ہیں میری بات ٹھیک ہے، حالانکہ 2 بڑے جھوٹ اس روایت میں شامل کیے، پھر بھی کہتے ہیں مرزا کہتے ہیں مفہوم پھر بھی یہی نکلتا ہے. بھئی مفہوم تو نے اپنا نکالا ہوا ہے، نسبت تو حضور کی طرف نہ کرنا. بھی حضور نے فرمایا عائشہ ظالم ہوگی، یہ کہاں حضور نے فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا جب یہ ظلم کرے، یہ کہاں حضور نے فرمایا ہے؟ جو 2 بڑے جھوٹ بولے نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی. پھر مرزا بجائے غلطی ماننے کے اپنی بدبختی میں بڑھ گیا. کہتے ہیں کہ میں نے تو نرم لفظ بولا تھا ظالم کا، حدیث میں تو بدبخت کا لفظ ہے. اچھا. مسند احمد کی حدیث میں آپ نے حضرت علی حضرت عائشہ کو ظالم کہا، حالانکہ اس حدیث میں ظالم جیسے الفاظ نہیں. آپ کی ویڈیو حدیث مطالبہ پر دکھائی جا سکتی ہے. جی یہ دکھانی کیا آپ نے، اس کے اوپر میں 1.5 سال پہلے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، سیدہ عائشہ کی گستاخی. اس میں نے اس کی پوری کلیریفیکیشن دی تھی. ظالم کا لفظ نہیں، وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے، تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں. مرزا یہ جواب دے کر کیا بتانا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے امی عائشہ کو بدبخت کہا تھا، میں نے نرم لفظ بولا ہے ظالم کا. یہی بتانا چاہتا ہے، جبکہ ظالم کا لفظ بھی نہیں ہے، بدبخت کا لفظ بھی نہیں ہے. بدبخت کا لفظ ہے وہ حضرت علی نے اپنے متعلق بات کی تھی. تو بات کچھ اور ہوئی ہے، مرزا نے گھما کے بات دوسری طرف کر دی کہ جی حدیث میں بدبخت کا لفظ ہے بدبخت کا، لیکن وہ حضرت علی نے اپنے متعلق یہ لفظ بولے تھے اور اس کی بھی حضور نے نفی کر دی کہ نہیں. امی عائشہ کے متعلق تو حضور نے کوئی ایسا لفظ ارشاد فرمایا ہی نہیں. اب اس کو یہ رنگ دینا، مرزے کا یہ جواب دینا کہ جی میں نے تو پھر بھی نرم لفظ استعمال کیا ظالم کا، حدیث میں بدبخت کا لفظ ہے، تو یہ جواب دے کر مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے امی عائشہ کو نعوذ باللہ بدبخت کہا ہے. جی مجھے بتائیں، جس کو حضور علیہ السلام بدبخت کہہ دیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو امی عائشہ کو اس بدتمیز آدمی نے، بدبخت آدمی نے کیا قرار دے دیا حضور علیہ السلام کی زبان سے. جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام ازواج میں سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ کے ساتھ تھی. ایسے ہی اس پر بعض بیویوں نے ایک بات بھی کی تھی اسی حوالے سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو،
کسی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں وہی نہیں آتی، عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو وہی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے جن کی عفت، جن کی پاک دامنی قرآن کریم میں بیان کی، اس عظیم ہستی کے متعلق اپنی طرف سے اتنا بڑا جھوٹ بولنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ ان کو بدبخت کہا ہے، میں نے تو نرم لفظ استعمال کیا تھا ظالم کا، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنی بڑی بددیانتی ہے، بدبختی ہے۔ مرزا اب تک اپنی اس بدبختی پر اڑا ہوا ہے۔ اب مرزا اس کا دفاع کرنے کے لیے اس نے ایک جگہ یہ بات بھی کی کہ دیکھو جب دو آدمی لڑتے ہیں اور ایک ظالم نہ ہو تو دوسرا خود بخود ظالم ہو جاتا ہے۔ یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب دو آدمی لڑیں تو ضرور ایک ظالم ہوگا، دوسرا مظلوم ہوگا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ظالم ہوں، وہ جو حدیث آتی ہے قاتل مقتول دونوں جہنم میں، ایسے ہی ہے، وہ دونوں لڑ رہے ہیں، ایسے ہی ان میں سے کوئی بھی مظلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو پھر دونوں جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ جی دونوں ہی ظالم ہیں، دونوں ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ظالم نہ ہو، غلط فہمی کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ظالم ایک مظلوم ہو۔ یہ کس آیت میں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے کہ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوگی ایک ظالم دوسرا ضرور مظلوم ہوگا اور ایک ضرور ظالم ہوگا؟ جی کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو اپنی طرف سے اس نے ضابطے کھڑے کیے۔ کہتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی سے، جب حضرت علی نے کہا نا کہ میں بدبخت ہوں گا، حضور نے فرمایا نہیں لیکن، کہتے ہیں اس پہ غور کرو، لیکن کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ عائشہ ظالم ہوگی۔ حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا، تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن نہیں، تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت، بلکہ جب وہ کرے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں، واہ واہ، لفظ دکھائیں۔ بے وقوف آدمی کو اتنا پتہ نہیں لیکن سے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، وہ آگے حضور فرما رہے ہیں لیکن جب ایسا ہو۔ اس نے بات کو گھما کر حدیث میں تحریف کر کے یہ کہہ دیا لیکن سے حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عائشہ ظالم ہوگی۔ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہے یہ اس کی اپنی بات کی صفائی پیش کر رہا ہے جی۔ اچھا۔ یعنی بجائے غلطی ماننے کے الٹا مزید اس کے اندر بدبختی آ گئی۔ کسی کے ایمان دل کے اندر اگر ایمان کی رتی بھی ہے نا، کہ تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہے، اس بات پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ مرزے کے دل کے اندر کتنا بغض ہے۔ اب امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جتنی مرضی وہ تعریفیں کرتا رہے، فضائل سناتا رہے، لیکن جب یہ بات اس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ امی عائشہ کو بدبخت کہا ہے، میں نے ہلکا لفظ استعمال کیا ظالم کا، تو اس کی تعریف ہم کیا کریں؟ یہ جو اس نے اتنی تعریف اگر کی ہے اس تعریف کا ہم کیا کریں گے؟ اور جس بندے نے ایک دفعہ سے یہ جملہ سن لیا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، اس کا کیا ذہن ہوگا؟ بالکل۔ لیکن نہ اس نے رجوع کیا، نہ اپنی غلطی مانی، بلکہ اب تک اپنی اس جھوٹ پر، اپنی اس بدبختی پر اڑا ہوا ہے۔ اور مرزے کے شاگرد اس کی اس بات میں یعنی دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے امی عائشہ کو نعوذ باللہ یہ بدبخت کہہ رہا ہے، جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، جھوٹ کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کر کے، اس پر بھی اس کے شاگرد دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ۔